بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا سورۃ انزال اور ضعف با، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں گوش گزار کر دوں کہ ان بیماری پہ میں نے کتنی ویڈیو بنائی ہیں، لیکن دو تین دوست اتنا زیادہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ سورۃ انزال ضعف با جریان اور اختلام کے لیے کوئی ویڈیو بنائیں۔ بھائی یہ میں نے کافی بنائی ہیں، وہاں دیکھ لیا کرو۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ دوست کمنٹس کرتے رہتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں، یا تو پھر وہ جان کے ایسا کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں، یا پھر وہ جواب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ ایک بات ہے، جو آپ کمنٹس کر رہے ہو اس کے بعد آپ دیکھ تو لیا کرو۔ جب بھی مجھے وقت ملتا ہے، رات کو دن کو، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ بہرحال آج میں جس ٹاپک کے بارے میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے جریان اختلام سورۃ انزال اور ضعف با۔ حضرات محترم، ہمارے اس علاج کے اندر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا معالج بھی اور مریض دونوں بھی قصوروار ہیں۔ ایک مریض بے اعتدالیاں کرتے ہوئے 10 15 20 سال تک وہ بد اعتدالیاں کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ میں 2-4 دن کے اندر اندر ہی وہ ٹھیک ہو جاؤں۔ اور پھر شہزادے ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اختیار دیے ہوتے ہیں معالجوں نے کہ شیر جیسی طاقت ایک ہفتہ کے اندر آپ 4 شادیاں کروائیں اور ایک خوراک آپ کو بتا دے گی۔ ایسی خوراک ہے، آپ کو کیا بتائے گی کہ کون سے ہاسپٹل کے اندر آپ نے جانا ہے؟ یہ زمانہ نہیں ہے یہ کشتی اور اسٹیرائڈ اور کیمیکل۔ واقعی ایسے خوراکیں ایک ہی خوراک بتلا دیتی ہے، لیکن وہ خوراک ضعیف گھوڑے کا چابک ہے، یا سر درد والے کو جس کو چائے کا چسکا پڑا ہوتا ہے اس کو چائے ہے۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے، نہ گھوڑے کا نہ سر درد کا۔ وقتی طور پہ وقت کو ہم دھکا دیتے رہتے ہیں، اور ایسے مریضوں کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ بیماری مشکل نہیں ہے، بلکہ اس مریض کو سنبھالنا مشکل ہے۔ وہ انتہا درجے کا وہمی، شکی، غصہ، چڑچڑاپن، اور اگر اس پہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کے اسے سمجھا دیا جائے کہ بھائی علاج ترتیب سے کرواؤ، تو وہ یہی کہتا ہے کہ فوراً ہی میرے ہاتھ پہ سرسوں جمنی چاہیے، رزلٹ مجھے آج ہی چاہیے، یا 1 ہفتہ کے بعد میری شادی ہے، ہفتہ کے اندر مجھے رزلٹ چاہیے۔ ایسے مریضوں کا علاج ہے جو معالج اس طریقہ سے کرتے ہیں کہ پہلے مسکن ادویات، سکون پہنچانے والی، اور اس کے بعد مغلظ ادویات، غلیظ کرنے والی، گاڑھا کرنے والی، اور اس کے بعد معلد ادویات، مادہ اتنا ضائع ہو گیا ہے اس کو پیدا بھی تو کرنا ہے،
معلد ادویات، اور اس کے بعد جا کے مقوی ادویات. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر رزلٹ آنا چاہیے تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ دعائیں آدمی جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، کبھی ایک حکیم کے بعد، کبھی دوسرے کے بعد، کبھی تیسرے کے بعد. تو حضرات محترم، یہ جتنے بھی ضعف باغ کے شاہ کے مریض ہیں، انہیں پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ معالج کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مریض طاقت کی دوائی، جریان اختلاط صورت انزال کی دوائی لینے کے لیے آیا ہے، اس کے کوئی تلی کا مسئلہ تو نہیں ہے، جگر کا مسئلہ تو نہیں، کڈنی کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کو سوزاک تو کبھی نہیں ہوا، آتشک تو کبھی نہیں ہوا، ارے بھائی اس کو بواسیر تو نہیں ہے، اس کو قبض وغیرہ تو نہیں ہے. ان میں سے کوئی بیماری اگر موجود ہوگی تو پھر دوائیاں کھلاتے رہو، اللہ کرے کہ اس مریض کو آرام آ جائے. لیکن بہت کم دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ایسا مریض صحت مند ہو جائے. اور اس کے علاوہ بھی سوزاک بھی، آشک بھی، تلی کا بننا بھی، جگر جو لیور کا بننا بھی ہے، بواسیر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ضعف دماغ، ضعف دل، قلب، ضعف جگر، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اس کے لیے مریض تیار ہی نہیں ہوتا، اتنی چیزیں بفوراً ہی آگے معالج کے ہاتھ کے اندر اپنا بازو پکڑا دیا، نبض دیکھ کے حکیم صاحب چیک کر کے مجھے دوائی دے دو. تو بھائی کسی طریقہ سے، کسی سلیقہ سے علاج کرو اور کرواؤ. میں آپ کو اپنا نمبر بھی نہیں دے رہا ہوں، اپنے دواخانے کا ایڈریس بھی نہیں دے رہا ہوں، آپ جہاں سے مرضی کرواتے رہیں ڈاکٹر سے، حکیم سے، لیکن آپ خود بھی دے سکتے ہو کہ میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. بہرحال یہ گرمیوں کے ایام ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو ضرورت ہوگی. اور ایک فارمولہ، ایک نسخہ، ایک دو حکیم نہیں، ہزاروں حکیم نہیں، لاکھوں حکیموں کے دواخانے کا یہ پر چلتا پھرتا جو وہ فارمولہ ہے. اور اس کو رفیق اعظم، سب سے بڑا دوست کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں، یہ گرمیوں کے ایام میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو. یہ جو سالب پنجہ ہوتا ہے، خصیت السالب، یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا، پنساری آپ کو بتلا بھی دے گا. خصیت السالب یہ 50 گرام، اور موسلی سوید انڈیا والی یہ 100 گرام. ان دونوں کو باریک کر لو، گرینڈر کر لو، کوٹ لو. اور تیسری چیز میں یا تخم ریحان، یہ بھی 50 گرام. خصیت السالب 50 گرام، موسلی سوید یا وہ 100 گرام، اور تخم ریحان جو وہ 50 گرام. تخم ریحان کو آپ نے ثابت ہی اس کے اندر مکس کر لینا ہے. مکس کر کے آپ کسی بوتل کے اندر رکھ لیں، اور صبح کے وقت آپ اس میں سے 1 تولہ، ½ کلو 1.5 پاؤ دودھ کے اندر ابالیں. اور جب یہ گاڑھا ہو جائے، آپ نے شکر ڈالنے، شکر ڈال لو، شہد ڈالنا ہے، شہد ڈال لو، آپ اس کا استعمال کر لیں. لیکن دوستو، مہینہ سے 1.5 مہینہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہو نا کہ جسم کے اندر، باڈی کے اندر طاقت آ جائے، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ صورت کی، نہ رکت کی، نہ جریان کی، نہ اختلام کی، نہ قوت باہ کی. تو آپ کو مہینہ 1.5 مہینہ، میں اپنے دواخانے کا آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں، آپ کو اگر اس سے فرق پڑا پھر بھی آپ کمی محسوس کرتے ہو تو اتنا اور بنا لو. اور شام کے وقت یہ ستاور، جس کو ستاوری بھی کہا جاتا ہے، یہ 20 گرام املی کے بیج، یہ چھوٹی املی نہیں، بڑی املی، املی کلاں، اس کے بیج جو وہ 20 گرام، اور گاجر کے بیج جو وہ 20 گرام. ستاور 20 گرام، املی 20 گرام، گاجر کے بیج 20 گرام. آپ 20 تولہ بھی کر سکتے ہو، 20 چھٹانگ بھی کر سکتے ہو.
یہ تو میں نے ایک آدمی کے لیے ٹرائی کے طور پہ آپ کو کہا ہے. آپ انہیں باریک کر کے رکھ لیں، شکر ڈال کے شام کو آپ جو ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں. لیکن جن لوگوں کو یہ تکالیف ہے، جب پیشاب کی تکلیف، صورت انزال کی تکلیف ہے اور جریان اور احتلام کی تکلیف ہے، رات کو کبھی دودھ نہ پیا کریں، بلکہ رات کو پانی بھی نہ پئیں. سونے سے پہلے پانی پی کے سویا کریں. اور جب بھی سونا ہو، سنت طریقہ دایاں بازو جو ہو سر کے نیچے رکھ کے دائیں کروٹ پہ آپ سویا کریں. کھانا رات کا ہمیشہ سود ہضم جلدی جب وہ ہضم ہونے والا کھانا کھائیں. اپنے خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. یہ فوش قسم کی کتابیں، فوش قسم کے ناول، عشق یا قصے کہانیاں، یہ ساری کی ساری جو انسان کو بیکار کرنے والی ہیں. اگر سمجھ آ جائے تو اسے آپ استعمال کر لینا. مجھے اپنی دعاؤں کے اندر بھائی ضرور یاد رکھنا. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.